بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ بڑھتے ہیں آج کی جانب خبر ہے یہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے۔ اب جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ سال 23 دسمبر کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو ایک متعصبانہ فیصلے کے نتیجے میں کالعدم قرار دیا تھا اور انتخابی نشان سے بھی محروم کر دیا تھا۔ 3 مارچ 2024 کو دوبارہ انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان انٹرا پارٹی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بڑھتے ہیں۔ مرکزی پارٹی چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے چیئرمین منتخب ہونے کا باقاعدہ اعلان 3 مارچ کو کوئٹہ میں پارٹی صدارتی انتخابات ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ پارٹی کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ہے رؤف حسن صاحب۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے جاری شیڈول کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری تک جمع کرائے جا سکتے تھے۔ جانچ پڑتال 25 فروری کو ہونی تھی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں کاغذات نامزدگی پر فیصلے 27 فروری تک ہونے تھے۔ شیڈول کے مطابق پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہوئی اور انتخابات کے لیے پولنگ سینٹرل آفس سمیت 4 صوبائی سیکریٹریٹ میں ہوئی، لیکن انتخابات سے قبل ہی جاری اعلامیہ کے مطابق عمر ایوبی بلا مقابلہ مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ کے پی کے میں علی امین گنڈاپور پینل، سندھ میں حلیم عادل شیخ پینل بلا مقابلہ منتخب ہوا ہے، جبکہ پنجاب میں یاسمین راشد پینل بلا مقابلہ کامیاب قرار پایا ہے۔ صدر بلوچستان کے عہدے کے لیے 3 امیدوار میدان میں آ گئے ہیں۔ امین خان بادوزئی، داؤد شاہ، منیر احمد بلوچ صدر بلوچستان کے لیے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پارٹی کا انٹرا پارٹی انتخابات کا تنازع 23 نومبر 2023 کو الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو اپنا انتخابی نشان برقرار رکھنے کے لیے 20 دن کے اندر پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے 2 دسمبر 2023 کو انٹرا پارٹی انتخابات منعقد کرائے۔ ان انتخابات میں بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ پارٹی چیئرمین منتخب ہوئے۔ بانی رکن پی ٹی آئی اکبر ایس بابر سمیت دیگر نے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواستیں دائر کی، جنہیں قابل سماعت قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا۔ بعد ازاں 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان واپس لے لیا تھا۔ اس متعصبانہ فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے جس طرح سے الیکشن کمپین کی، جس طرح سے انہیں روکا ٹوکا گیا، جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، مذمت اور دیگر بے شمار کارروائیاں کی گئیں، پارٹی لیڈران، امیدواران، حتیٰ کہ ووٹران سپورٹران تک کو بھی ہراساں کیا گیا، انہیں کھل کر کمپین تک کرنے نہیں دی گئی۔ تاہم اس کا جو بھی نتیجہ نکلا، بہرحال وہ آپ کے سامنے ہے۔ بتازہ 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم میں امتناع کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی تھی۔ 3 جنوری کو انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اپنا حکم امتناع واپس لے لیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے سے اور بیرسٹر گوہر خان پارٹی چیئرمین شپ سے محروم ہو گئے تھے۔ تاہم 10 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جہاں پر محترم قاضی صاحب پہلے سے ہی ماشاءاللہ موجود تھے۔ 14 جنوری کو سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی انتخابی نشان سے محروم ہو گئی تھی اور اس کے امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن 2024 میں حصہ لیا تھا۔ آخر میں ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا کبھی مت بھولیں۔